الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی تکمیل کے اس بابرکت موقع پر ہم کو اور آپ کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عید الفطر کی مسرتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ یہ موقع بلا شبہ روئے زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان مردوں اور خواتین کے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت یہ سعادتیں اور یہ مسرتیں بار بار ہماری زندگیوں میں لائے۔ عید الفطر در حقیقت رمضان کی عبادتوں کا وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی قدر کرنے والے مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو رات گزری ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کی رات میں بھی اور عید الفطر کے دن میں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بندوں اور بندیوں کو رحمتوں اور سعادتوں اور برکتوں کا خاص خاص انعام عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ صبح جو عید الفطر کی صبح ہے اور اللہ تعالیٰ کے
کے دربار میں شکر کی عبادت بجا لانے کے لیے آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے دورانِ عید ادا کرنے کے لیے مسجدوں اور عبادت گاہوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ صبح اتنی مبارک ہے، احادیث میں نقل ہوا ہے کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجدوں اور عیدگاہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں کی اس ادا پر بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں ما جزاء الأجير إذا عمل عملا، اس مزدور کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے، وہ مزدور، وہ خادم جو اپنا کام، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض، اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کر دے، اس مزدور کا، اس خادم کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے اللہ رب العزت کا فرشتوں سے۔ اس کے جواب میں فرشتے عرض کرتے ہیں جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اے میرے مالک ایسے مزدور کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پورا ثواب، پورا بدلہ، پوری مزدوری، پورا اجر مکمل طور پر دے دیا جائے اور کچھ بھی کمی نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اشہدکم یا ملائکتی، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے روزے کا حق ادا کرنے والے، نماز عید کے لیے آنے والے اپنے ان اہل ایمان بندوں کو مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا، رحمت کا، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کر دیا۔ میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جنہوں نے رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنی مغفرت اور اپنی رضا عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کانوں کو وہ آواز سنائی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن بیان ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی زبان حق کی ترجمان تھی اور جن کی زبان سے نکلنے والا ہر بول وہی ہوتا تھا اور جن کی زبان پر کبھی کوئی جھوٹ کہنا کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں، میری عزت کی قسم میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہارے تمام عیب چھپا لوں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَسَرَاتِكُمْ، میں تمہاری تمام کوتاہیوں پر معافی کا پردہ ڈال دوں گا، تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ، خدا کی قسم نہ میں تمہیں رسوا ہونے دوں گا، نہ میں تمہیں ذلیل ہونے دوں گا۔ انصرفوا، تم جاؤ، مغفور لکم، میں نے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔
ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے عبادتوں کے ذریعے خوش کیا ہے اور میں تم سے خوش ہوں، اپنی خوشنودی کا اعلان تمہارے حق میں کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جو مزدور ڈیوٹی پوری کرتے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں کا جواب ہوتا ہے مزدوری پوری کی پوری کی جائے، یہی بدلہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں جنہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور اب میرا کام ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں۔ فَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّ كَرْبِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے رتبے کی قسم، میری شان کی قسم، میری رفعت اور میرے بلندی کی قسم، میں ان کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں اور اپنی رضا کا پروانہ ان کو دینا۔ یہ ہے وہ اعلان جو آج ہو رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے تراویح کا اہتمام کیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تہجد کی توفیق ملی، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے روزے داروں کو افطار کرایا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کا فرض ادا کیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے صدقے کا مال ادا کیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے غریبوں کی اعانت کی، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دعاؤں کی توفیق ملی، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو منانے کے جتن کیے، توبہ کی، استغفار کیا، معافی کے طلبگار بنے، اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہانے کی سعادت آپ کو میسر آئی۔ کوئی عمل اللہ کے دربار میں ضائع نہیں ہوتا، واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے پکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے، اللہ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، ان کا دربار عطا کا دربار ہے، کرم کا دربار ہے، رحمت کا دربار ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ کی نوازشیں جاری ہیں، آج تک جاری ہیں، قیامت کی صبح تک جاری رہیں گی، قبر کی دنیا میں جاری رہیں گی، آخرت کی دنیا میں جاری رہیں گی۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ باقی رہے گا، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، اسے کبھی کوئی فنا نہیں، کبھی کوئی زوال نہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ آپ نے رمضان کا حق اگر ادا کیا ہے تو عید الفطر کی سعادتیں آپ کے لیے ہیں۔ بہت بدنصیب ہے وہ مسلمان جس نے رمضان کی قدر نہیں جانی، بہت بدنصیب ہے وہ مسلمان جس نے روزے جان بوجھ کر نہیں رکھے، بہت بدنصیب ہے وہ مسلمان جس کے مال میں دوسروں کا حق تھا، اس نے مال کی زکوٰۃ اور صدقے نہیں نکالے، بہت بدنصیب ہے وہ مسلمان جو بغیر کسی عذر کے تراویح سے غافل رہا، جو تہجد سے غافل رہا، جو تلاوت سے غافل رہا، جس کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھے، جو غفلتوں کی زندگی گزارتا رہا، لہو و لعب کی زندگی گزارتا رہا، تماشوں میں لگا رہا، اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن نہیں کیے۔ ایسے بدنصیبوں کے لیے آج کی سعادتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
اسی لیے بجا طور پر کہا گیا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید۔ اصل عید کی خوشیاں اس کے لیے نہیں ہیں جو نیا لباس پہن کر آ گیا، اصل عید کی خوشیاں اس کے لیے ہیں جو اللہ کے عذاب سے پورے مہینے ڈرتا رہا اور عبادتوں میں لگا رہا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ اعلیٰ سواریوں پر سوار ہونے والوں کے لیے عید کی خوشیاں نہیں ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے کے لیے عید کی حقیقی خوشیاں ہیں۔ اور کہا گیا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید کی خوشیاں اس کے لیے نہیں ہیں جس نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، عید کی اصل خوشیاں اس کے لیے ہیں جس نے تقوی کا توشہ اپنے لیے تیار کیا۔ وَلَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ إِنَّمَا الْعِيدُ لِلتَّائِبِ الَّذِي لَا يَعُودُ۔ عید کی اصل خوشیاں اس کے لیے نہیں ہیں جو خوشبو میں مہکتا ہوا آیا، عید کی اصل خوشیاں اس کے لیے ہے جس نے سچی توبہ کی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا اور رمضان کی شکل میں گویا ایک ایسا چارجر ہم کو عطا کیا گیا جس نے ہماری ایمانی بیٹری 11 مہینوں کے لیے چارج کر دی۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کی گویا انہوں نے اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنی ایمانی بیٹری پورے طور پر چارج کر لی، چارجنگ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب اگر وہ خیر کے کاموں میں لگیں گے تو یہ بیٹری ان کی مدد کرتی رہے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سلم رمضان سلمت السنۃ کلھا۔ جس کا رمضان ٹھیک گزرتا ہے اس کا پورا سال ٹھیک گزرتا، جس کا رمضان خیر کے ساتھ گزرتا ہے بقیہ 11 مہینے بھی خیر کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ سعادتیں، یہ مسرتیں ہماری زندگیوں میں بار بار آتی ہیں۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے مقصد اور پیغام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ تو بار بار آپ نے سنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کے واضح احکام ہیں اور جس میں حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اسے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس آیت کے ان ٹکڑوں کا تعلق تو رمضان سے ہے، لیکن آگے جو فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تکمیل پر عید رکھی ہے، اور عید الفطر کا پہلا پیغام و مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ عید الفطر کا پہلا پیغام اور پہلا مقصد، ہمارا پہلا کام اللہ کی عظمت کا اعلان۔ اس لیے تو حکم ہے کہ جب نماز عید کے لیے آیا کرو تو آنے کا راستہ الگ رکھو اور واپسی کا راستہ الگ رکھو، اور کوشش کرو کہ پیدل آنا ہو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، اور زبان پر تکبیر کا نغمہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے، جو نعمت ایمان تمہیں بخشی ہے، اور عید الفطر کا جو پر مسرت موقع تمہیں عطا فرمایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دو، اللہ کی عظمت کا اعلان کر دو۔ یہ ہے عید الفطر کا پہلا مقصد و پیغام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، اس دوسری وحی میں بھی آپ کو یہی حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹنے والے نبی اٹھیے اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اور آپ اپنے رب کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر دیجیے۔ ہمیں اپنے رب کی عظمت کا اعلان ہر حال میں کرنا ہے، ہم خلوت میں ہوں کہ جلوت میں، ہم اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ، ہم مسجد میں ہوں یا مسجد کے باہر، ہم عبادت میں ہوں یا کاروبار میں، ہم نارمل حالات میں ہوں یا ایمرجنسی حالات میں، غرض کی کوئی بھی کیفیت ہو، ہمارا کام ہے اپنے رب کی عظمت کا اعلان، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان و اقرار۔ یہ ہے عید الفطر کا پہلا پیغام۔ اور آگے فرمایا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، عید الفطر کا دوسرا پیغام و مقصد ہے اللہ کی نعمت کا شکر۔ آپ یہاں شکرانے کے طور پر جمع ہیں۔ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی رمضان ملا۔ اگر رمضان سے پہلے سانسوں کا سلسلہ رک جاتا تو کیا ہوتا؟ عمل کا دائرہ بند ہو چکا ہوتا۔ اللہ کی توفیق ہے کہ پورا رمضان آتا ہوا ہے، روزوں کی توفیق ملی ہے، تراویح کی سعادت میسر آئی ہے، کار خیر میں لگے رہنے کا مشغلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس نعمت کا شکرانہ ہے آج کا یہ اجتماع، عید الفطر میں جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی انہی بے شمار انگنت نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ یہ ہے عید الفطر کا دوسرا مقصد۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کا اور عید الفطر کے پرمسرت موقع کا اور عید کے اجتماع کا تیسرا پیغام و مقصد ہے اپنی صفوں میں حقیقی اتحاد پیدا کرنا، اپنے دلوں کو غلاظتوں سے پاک کرنا۔ یہ پیغام عید الفطر کا زندہ پیغام ہے کہ مسلمانوں، اللہ نے تم کو کلمے کی بنیاد پر اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ تم نماز عید کے لیے اکٹھے ہو، ایک دوسرے کا استقبال و خیر مقدم کر رہے ہو، ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ کر رہے ہو، خوشیوں کا تبادلہ کر رہے ہو، خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ موقع رسمی موقع نہیں ہونا چاہیے، تم سچے طور پر اپنے دلوں کو حسد اور بغض اور نفرت کی گندگیوں سے پاک کرنے والے بن جاؤ۔ اس مسلمان سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوتا جس کے دل میں حسد کی گندگی ہو، جس کے دل میں بغض کی گندگی ہو، جس کے دل میں بدگمانی کا زہر ہو، جس کے دل میں نفرتوں کی آلائش ہو، جس کے دل میں دوسروں کے لیے عداوتیں ہو، کینے ہو، کھوٹ ہو، کپٹ ہو۔ یہ سفلی جذبات ہیں، جس دل میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں وہ دل اللہ کی پاک رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ پاک کوئی چیز نہیں، اور حسد اور بغض کی گندگیوں سے گندے دل میں اللہ کی پاک رحمت کیسے اتر سکتی؟ آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی صفوں میں سچا اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے نہ جانے کتنے دھڑے بنا رکھے، ہم نے نہ جانے کتنے گروپس بنا رکھے ہیں، ہم نے نہ جانے کتنی شکلیں اختلاف کی پیدا کر رکھی ہیں، دولت کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، سماجی فرق کی بنیاد پر اور سیاست کی بنیاد پر، نہ جانے کن کن بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اور آپ کے نام لیوا یہ غلام بکھرے ہوئے ہیں ٹولیوں میں اور بٹے ہوئے
یہ موقع ہمارے لیے بہت کھلی ہوئی تنبیہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے کی سمت میں سفر شروع کریں. ہم اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بے عیب اور بے قصور اور معصوم صرف انبیاء کو بنایا. انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان آئے ہیں کوئی کمیوں سے پاک نہیں ہے. اگر آپ کی نظر دوسروں کی کمیوں پر ہوگی تو کبھی آپ کا دل پاک نہیں رہے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی کمیاں دیکھیے اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کمیوں پر نظر رکھے تاکہ اصلاح و توبہ کی توفیق ہو، اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے تاکہ سماج میں کوئی غفلت پیدا نہ ہو. بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ ہمیں اپنی خوبیوں پر نظر رکھنے کی عادت ہے، اپنی کمیوں کا جائزہ لینے کا مزاج نہیں رہا، اور دوسروں کی کمیوں پر نظر رکھنے کی عادت ہے، دوسرے کی خوبی کا اعتراف کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم نے سفر الٹی سمت میں شروع کیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیاں دیکھتے مگر ہماری عادت صرف اپنی خوبیاں دیکھنے کی ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتے مگر ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم صرف دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج بٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، اور ہماری بدعمالیوں ہی کی سزا ہے جو ان بدترین حالات کی شکل میں ہم پر مسلط ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو عید الفطر کے پیغام کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا. بزرگوں اور بھائیوں، عید الفطر کے اس مبارک موقع پر جہاں ایک طرف دل خوشی سے لبریز ہے اور سینے میں ٹھنڈک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا یہ موقع عطا فرمایا، لیکن دوسری طرف خدش بھی ہے، چبھن بھی ہے، درد بھی ہے اور بے چینی بھی ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ظالموں کے ظلم کا ڈائریکٹ نشانہ بنے. ہزار ایسے نوجوان ہیں، میں ہزار کا لفظ بہت محتاط کہہ رہا ہوں صرف اس ملک کی حد تک. اگر پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھا جائے، بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو تعداد لاکھوں سے منہ جاتی ہے. صرف آپ کے اس ملک میں آپ کے ہزار ایسے بھائی اور ایسی بہنیں ہیں جو شکنجے میں ہیں ظالموں کے ظلم کے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، چند ایک کو چھوڑیے، 99% ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے 99% اہل ایمان کا قصور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے گا. قرآن نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ ظالم کلمہ پڑھنے والوں سے انتقام اس بات کا لیتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کیوں ہے. اب جائزہ لیجئے خوشی کے اس موقع پر ان مظلوموں کی آہوں کو، ان مظلوموں کے احساس کو مت بھلائیے گا، اور کچھ نہ کر سکے تو دست دعا کو ضرور اللہ کے دربار میں اٹھائیے گا کہ مالک ہم بہت کمزور ہیں اور بہت بے آسرا ہیں، اور آپ کی نام لیوا امت پر عجب وقت آ پڑا ہے کہ پوری دنیا کا باطل دندنا رہا ہے اور لقمہ بنانے کے لیے تلا ہوا ہے. گولیوں سے جھلی کر دیا جاتا ہے، رسوا کر دیا جاتا ہے، ٹارچر کر دیا جاتا ہے، اور ہستی کو ملانے کی بات کہی جاتی ہے، اور ملانے کیسے کیسے ظلم کے سلسلے ہیں پوری دنیا میں جاری ہیں، اور تمام دجالی طاقتیں، تمام شیطانی طاقتیں، تمام باطل طاقتیں ایک ہی نقطے پر متحد ہیں، ایک ہی پوائنٹ پر متحد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے گا یہ غلام جن کے لیے غلبہ مقدر کر دیا گیا ہے، ان کو کچل دیا جائے، انہیں برباد کر دیا جائے، سارے کام اس
انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ایک لمبی مدت سے ہم سو رہے ہیں اور بزدلی نے سائے کر دیے ہیں ہمارے اوپر, اور خوف و دہشت کی نفسیات امت پر مسلط ہو گئی ہے. امت جو کر سکتی ہے اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے واسطے غفلت کی نیند سے اٹھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو طاقتور امت بنا کر, باہمت امت بنا کر, باحوصلہ امت بنا کر, جذبہ قربانی سے سرشار ہو کر میدان میں آنا پڑے گا. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. جو قوم ہمت کے ساتھ اپنے مشن سے وابستہ رہتی ہے, اپنے حصے کا کام کرتی رہتی ہے, بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے لیے ہوتی ہے. قرآن کا اعلان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مومن ہو تو تمہاری مدد ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ فرماتے حقاً علینا, ہمارے ذمہ لازم ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کریں. شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے راستے پر آ جاؤ. تو اپنے مظلوم ستم رسیدہ بھائیوں کو مت بھولیے گا. جو شہید ہو چکے ان کو بھی مت بھولیے گا. جو پس رہے ہیں ظلم کے شکنجے میں انہیں بھی مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ بعزت, بعافیت, بعجلت ایسے تمام محروسین و محبوسین کی رہائی کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ایسے افتاد سے اور ایسے آزمائشی حالات سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.